ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرا روزہ، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اب اس سے پوچھتا ہے بتا کس کے لیے کر رہی؟ کہتی ہے خدا کے لیے کر رہی ہوں عبادت۔ نماز کیوں پڑھتی ہے؟ خدا کے لیے پڑھ رہی ہوں۔ روزہ کیوں رکھتی ہے؟ بھوکی رہتی ہے؟ کہتی ہے خدا کے لیے۔ کس کے لیے؟ خدا کے لیے۔ جنت کیوں مانگ رہی ہے؟ کہتی ہے خدا سے مانگ رہی ہوں، خدا کے لیے مانگ رہی ہوں کہ خدا مجھے جنت عطا فرمائے، خدا اپنا دیدار جنت میں کروائے گا۔ کہتا پھر وہ خدا ہے تو مانتی ہے؟ کہتی ہاں مانتی ہوں خدا ہے۔ کہتا پھر اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو نے دعویٰ کیا ہے خدا ہے، جو بندہ دعویٰ کرے تو اس کی دلیل ہونی چاہیے۔ وہ بوڑھی چرخہ کاٹ رہی تھی تو کہتی ہے میری یہ دلیل یہی چرخہ ہے کہ خدا ہے، اس کی دلیل یہی چرخہ ہے۔ وہ فلاسفر وہ کہتا ہے یہ کیسی بات ہے؟ کہا ہاں یہی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ اگر میں اسے نہ چلاؤں تو یہ چلتا نہیں ہے، اگر میں اسے نہ چلاؤں تو یہ چرخہ چلتا نہیں ہے، اس لیے میری دلیل یہی ہے۔ اگر میں چلاؤں تو یہ چلتا ہے، نہ چلاؤں تو چلتا نہیں۔ تو میری دلیل یہی ہے کہ کوئی ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے، سورج کو مشرق سے نکال رہا ہے، مغرب میں غروب کر رہا ہے، کبھی مغرب سے نکالا تو نہیں ہے، مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب میں غروب ہو رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، ستارے چمک رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، تو وہی تو خدا ہے جو سارا دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ تو میں مان گئی کہ جیسے چرخے کو میں نہ چلاؤں تو چرخہ نہیں چلتا، اسی طرح کائنات کو چلانے والا نہ ہو تو کائنات چل نہیں سکتی، اس لیے میں کہتی ہوں خدا ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اب وہ کہتا ہے اچھا چلو یہ بات تو آ گئی، خدا ایک ہے، دو ہے، تین ہے، کتنے ہیں؟ کہ مجوسی ان کا عقیدہ مختلف، یہودیوں کا الگ، عیسائیوں کا الگ۔ عیسائی کہتے ہیں تین ہے، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، اور جو ہے وہ خدا لم یزل، تین ہے۔ یہودی کہتے ہیں دو ہیں، اللہ اور حضرت عزیر علیہ السلام۔ یہودی کہتے ہیں دو ہیں، تو بتا کتنے ہیں؟ وہ خدا کی بندی حضور کی غلامہ وہ کہتی ہے یہ اس کی دلیل بھی یہی میرا چرخہ ہے۔ کہتا ہے وہ کیسے؟ اس نے کہا یہ دلیل ہے، اگر اس چرخے کو دو عورتیں بیٹھ کر چلانے لگ جائیں تو یہ چرخہ نہیں چلتا، یا تو ٹوٹ جائے گا، یا تو ایک سمت ہو جائے گا، یا تو جو ہے وہ یہ رک جائے گا۔ تو لہذا میں یہی جانتی ہوں، میری دلیل یہی ہے کہ خدا ایک ہے، کیونکہ یہ نظام جیسے چل رہا ہے، دن رات جیسے ہو رہے ہیں، جیسے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، کبھی یہ درم برم نہیں ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے خدا ایک ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے، یہ ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔ یہ ہے حضور کی توکل سے، حضور کی تواسکت سے، حضور کی محبت سے، حضور کے غلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی واحد ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ سجدہ کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ عبادت کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ یہ ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ صرف خدا لم یزل۔ یہ ساری بادشاہت کس کی ہے؟ صرف اس وحدہ لا شریک کی ہے۔ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ کوئی اس سے جنا گیا ہے، نہ کوئی اس جیسا ہے، نہ کوئی اس طرح ہے، نہ کوئی اس کی مثل ہے، نہ کوئی اس کا مثال ہے، نہ اس کی کوئی صفات میں ہے، نہ اس کے کوئی مقام میں ہے، نہ کوئی اس عزت جیسا ہے، نہ کوئی اس عزت کے لائق ہے۔ وہ صرف اور صرف کون ہے؟ وہ ایک خدا ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔ وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی واحد ہے، وہی یکتا ہے، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے۔ جنت بنانے والا بھی وہی ہے، جنت کو بسانے والا بھی وہی ہے، کائنات بنانے والا بھی وہی ہے، کائنات کو بسانے والا بھی وہی ہے، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، مارنے والا بھی وہی ہے، دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے۔
उसी की खुदाई है, उसी की बादशाही है, उसी ने भेजा है, उसी की तरफ लौट के जाना है, उसी ने पूछना है, उसी के हाँ हिसाब देना है, उसी ने फैसला करना है, उसी के फैसले के साथ जन्नत में जाएंगे, उसी के फैसले के साथ जहन्नम की तरफ धकेले जाएंगे। उसी का फैसला होगा तो हमारी बख्शिश होगी, उसी का फैसला होगा तो जहन्नम का अजाब होगा, उसी का अटल अदल, उसी का इंसाफ, उसी का फजल, उसी का करम, उसी का रहम, उसी की मेहरबानी होगी। तो उसने अपनी मेहरबानी के साथ हमें महबूब मोहम्मद का गुलाम बनाया है।